بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ثانی عطفہ موڑنے والا ہے دوسری طرف اپنے پہلو کو، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق جلانے والی آگ کا عذاب۔ ذالک یہ عذاب اس وجہ سے ہے بما قدمت یداک کہ جو عمل آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ نہیں ہے ظلم کرنے والا، بے انصافی کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اس آیا مبارکہ کا تعلق بھی گزشتہ آیت کے ساتھ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ انسانوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، مجادلے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی روشن دلیل کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث کیا ہے کہ اللہ جیسا کسی کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث کیا ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرت، طاقت، اختیار اور کنٹرول جیسا کسی دوسرے میں وہ اختیار اور قدرت سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ بھی نور سے ہے، کوئی اور بھی نور سے ہے۔ اللہ رب العزت بارش برساتا ہے، کوئی اور بھی بارش برسا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے، کوئی اور بھی بیٹے دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتا ہے، کوئی اور بھی رزق بڑھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی انسانوں میں، فرشتوں میں، جنات میں ایسی پاور کا، طاقت کا مالک ہے جو بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ روح لا کے ایک بچے کے اندر داخل کرتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے اسی ماں کے پیٹ میں وہ بچہ کچھ دنوں بعد، مہینوں بعد مر بھی جاتا ہے۔ وہی آرڈر دینے والا ہے، وہی واپس لینے والا ہے۔ روح بھیجنے پر کسی اور کی ذمہ داری تھی فرشتے پر،
اور روح نکالنے والا وہ کوئی اور فرشتہ ہے، مالک آرڈر دینے والا ایک ہے، جو حکم پہ عمل کرنے والے فرشتے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ کوئی روح لانے پہ ہے، کوئی روح لے جانے پہ ہے۔ تو حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ اور جب ان فرشتوں سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا، وہ فرشتوں سے بھی یہ طاقت، یہ قوت، یہ اختیار واپس لے لیا جائے گا۔ ما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے بھی زمین پہ نازل ہوتے ہیں کوئی حکم لے کر، کوئی نعمت لے کر، یا کسی کو واپس لے جانے کے لیے، یا کسی کو مصیبت سے دوچار کرنے کے لیے، تو اللہ کے حکم کے بغیر نازل ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ فرشتوں پہ کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جز وقتی اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں، اور وہ انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں، اس میں انبیاء کا بھی اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، وہ لا علاج مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو شفا عطا فرما دیتے۔ تو کیا اب بھی عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام بیماروں کو ہاتھ پھیر کے شفا دے رہے ہیں؟ اور اپنی پیدائش سے پہلے بھی وہ یہ معجزے دکھا رہے تھے۔ تو یہ جز وقتی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت کے لیے یہ ڈیوٹی، ذمہ داری سونپی تھی۔ تو اب شفا کون دیتا ہے؟ پہلے شفا کون دیتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر کے اوپر آ کے کھڑے ہوتے اور کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ تو قم باذن اللہ کہتے تھے، اور بعض بزرگوں کے بارے میں کہانیاں گڑھی گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ کرتے تھے مردوں کو، لیکن کیا اب بھی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں؟ اور جب وہ دوبارہ، اب تو وہ زندہ آسمانوں پہ بذات خود تشریف فرمایا، جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے پھر بھی وہ مردوں کو زندہ کریں گے؟ کبھی نہیں۔ یہ معجزے اللہ تعالیٰ خاص وقتوں کے لیے عطا کرتے ہیں۔ جب وہ محدود وقت مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان اختیارات کو واپس لے لیتے ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ اپنے ورکر آگے رکھتا ہے، ان کو کچھ اختیارات سونپتا ہے، کسی شہر کے اوپر، کسی گاؤں کے اوپر، کسی صوبے کے اوپر، یا چند انسانوں کے اوپر، کسی گروپ کے اوپر، کسی ٹیم کے اوپر، یا کسی پوری رایا کے اوپر۔ تو جب وہ اختیارات بادشاہ واپس لے لیتا ہے تو پھر اس بندے کی وہ لگائی ہوئی مور نہیں چلتی۔ نوٹوں کے اوپر ہر نوٹ پہ ایک دستخط کرنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ بادشاہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا قدرت اللہ نام لکھا ہے، وہ ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبیوں سے نوازا، وہ کسی منزل پہ پہنچا، تو جب وہ اس سٹیج پہ پہنچا، اب اس کی ذمہ داری لگ گئی ہے کہ اب تم کرنسی کے نوٹوں پہ اپنے سائن کرو۔ اختیار کس نے دیا؟ وقت کے بادشاہ نے، وقت کی عدالت نے، قاضی وقت نے۔ اب جب اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کی جگہ بندہ اور آ گیا، اب قدرت اللہ صاحب نامی بندہ اپنی مرضی سے کسی نوٹ پہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا، نہ اس کا چلنا ہے۔
تو دنیا جہان میں یہ قانون ہی نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی اپنی مرضی کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ فرشتے جو بھی اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں اللہ کے حکم سے، انبیاء معجزے دکھاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اولیاء کرامات دکھاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے۔ ان میں نہ ولیوں کا اختیار ہوتا ہے، نہ نبیوں کا اختیار ہوتا ہے، نہ فرشتوں کا اختیار ہوتا ہے، وہاں بِإِذْنِ اللہ اللہ کا حکم چلتا ہے، اور وہ اس وقت تک چلتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا ما شاء اللہ وشئتا، دنیا کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ آگے ہو کے غصے سے جذباتی انداز میں فرمانے لگے کہ تم نے تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ہی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر! وہ بندہ تھر تھر کانپنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سمجھتے تھے اللہ نے آپ کو بڑے اختیارات دیے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ فرمایا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہت اللہ کی چلتی ہے۔ اگر کچھ کہنا ہے تو یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، ثم شئتا، پھر میں بچا، یہ آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارا ہو جائے۔ ایک نواسا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی، بڑی بیٹی کا بیٹا، وہ بھی ایک وقت آیا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا، اللہ کو پیارا ہو رہا ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ بیٹا اللہ کو بغیر ہدایت کے بس کرتے ہیں، اور یہ گمراہ لوگ ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ ثانیہ اطفیہ، صرف ایک طرف رخ موڑا ہوا ہے انہوں نے، دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ ایک طرف رخ کا معنی کیا ہے؟ صرف شیطان کے نرگے میں پھنسے ہوئے ہیں، جہالت کے گٹا ٹوب اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، روشنی کی طرف نہیں آتے، ہدایت کی طرف نہیں آتے، توحید کی طرف نہیں آتے، سنت کی طرف نہیں آتے، کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتے۔ تو جو ہدایت کے بڑے بڑے ذرائع ہیں ان کی طرف تو یہ دیکھتے ہی نہیں، تو ہدایت نصیب کیسے ہوگی؟ کوئی بندہ وہ پشاور والی گاڑی پہ بیٹھ جائے اور کہے میں کراچی پہنچ جاؤں گا تو پہنچ جائے گا۔ کوئی بندہ انڈیا میں جانے والی سمجھوتا ایکسپریس پہ بیٹھ جائے، اس کا ٹکٹ لے لے اور سمجھے میں مکے مدینے جا رہا ہوں، وہ قادیان تو جا سکتا ہے، مکے مدینے نہیں جا سکتا۔ جب ہم نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے تو ہمیں وہ ذرائع استعمال کرنے ہوں گے، ان راستوں پہ چلنا ہوگا، اس سواری پہ بیٹھنا ہوگا جو سواری سیدھی یا مکے جا رہی ہے یا مدینے جا رہی ہے۔ اور وہ کون سی سواری ہے؟ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، صلی
اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے آواز دے رہے ہیں، ساری کائنات کے لوگوں تم اپنے آپ پہ غور کرو، کائنات پہ غور کرو، پورے زمین و آسمان پہ غور کرو، ہر جگہ تمہیں اللہ کی توحید نظر آئے گی۔ اللہ کے بارے میں مت جھگڑو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حلیہ کیسا ہے، اللہ کی شکل و شباہت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کس سے مشابہ ہیں، کس سے ملتے جلتے ہیں، تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ سوچی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش معلیٰ پہ تشریف فرما ہے، ما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے لائق ہے وہی کرتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات کے اختیارات اکیلے اللہ رب العزت کے پاس، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان، کل کائنات پہ کنٹرول شروع سے لے کے آخر تک کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کرنے والوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے بحث شروع کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اگر یہ کہا جائے تو پھر جس طرح انبیاء اللہ نے پیدا کیے، اپنے اپنے وقتوں میں ذمہ داری ادا کر کے دنیا سے چلے گئے، اس طرح قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس نے ایک دن فوت ہو جانا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو پھر ہدایت کے لیے رہ کیا جائے گا؟ یہ ایک گمراہی تھی جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی تھی۔ تو علماء حق نے اپنے اپنے دور میں اس کا پوری علمی طاقت سے مقابلہ کیا، اور ایک وقت آیا جب بڑے بڑے بادشاہ اس گمراہی کے نرگے میں پھنس گئے۔ ایک ملحد نے بادشاہ کے دربار میں چیلنج کیا، کیونکہ بادشاہ بھی اس کا معتدلی فرقے کا ہم نوا تھا، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن پاک اللہ کی مخلوق ہے۔ اس نے کہا پورے دنیا میں کوئی بندہ آئے اور میرے مقابلے میں علم سے، دلائل سے ثابت کرے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی مخلوق ہے۔ تو وقت کے علماء حق وہ پہنچے دربار میں اور کہنے لگے ہم کبھی بادشاہوں کے دربار میں آئے تو نہیں، لیکن یہ تمہارا چیلنج مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لہذا ہمیں آج آنا پڑا ہے۔ آج ہم جائیں گے تو اسلام پورے ملک میں فتح یاب ہو چکا ہو۔ اسلام کو غالب کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا قرآن میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو قرآن بھی تو یہ ایک شیء چیز ہے۔ یہ دیکھو کاغذ ہے، قلم ہے، دوات ہے، سیاہی ہے، یہ حروف ہیں، یہ نقطے ہیں، تو یہ سارے کے ساری ایک چیز ہے، شیء، تو یہ بھی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ دلائل دیے کہ یہ جو اوراق ہیں، یہ جو لکھنے والے حروف ہیں، یہ جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، یہ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں،
لیکن جو قرآن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا وہ اللہ کا کلام ہے، ہم کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ واقعی ساری چیزیں دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہیں، لیکن جب ان کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کر دی جائے تو یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام بن جاتا ہے۔ اس نے کہا جی دلیل دیں، میں کہ قرآن سے تم نے دلیل دیا، میں بھی قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتے ہیں۔ نفس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لفظ نفس بولا ہے، ذات بولی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ہی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہر نفس نے، اللہ تعالیٰ بھی ایک نفس ہے، قرآن پاک میں ہے، ایک ذات ہے، تو ہر ذات نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا؟ نہیں جی، یہ تو نہیں۔ میں پھر قرآن سے، قرآن کی دلیل دے کے تمہیں ثابت کیا ہے کہ جس طرح ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کچھ شے مستثنا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا، کچھ نفس مستثنا ہے، یعنی ذات مستثنا ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے، کیونکہ اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، رب کی ذات باقی رہے گی۔ تو جب رب کی ذات باقی ہے تو پھر قرآن پاک میں لکھا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس وقت چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ خود زندہ ہیں، باقی ہیں، ہر شے فنا ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بولیں گے وہ اللہ کا کلام ہوگا، تو وہ بھی زندہ ہے۔ جو اللہ نے کلام کرنا ہے وہ بھی زندہ ہے، اللہ بھی باقی ہے، اللہ کا کلام بھی باقی ہے، اور جو اللہ اس وقت بولیں گے وہ بھی قرآن ہی پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما یشرکون۔ مشرک لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اللہ کی توحید میں ذرہ برابر بھی فرق آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی باقی رکھنا ہے، قرآن کے ماننے والوں کے ذریعے، قرآن والوں کے ذریعے باقی رکھنا ہے۔ اللہ نے توحید بھی باقی رکھنی ہے توحید والوں کے ذریعے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو بھی باقی رکھنا ہے سنت ماننے والوں کے ذریعے۔ تو جو اس کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ ہدایت پہ ہیں، وہ اصل رستے پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے بھی بچا لیتے ہیں، سیدھے راستے پہ بھی چلا دیتے ہیں۔ وہ خود بھی نیک ہیں، صحیح راستے پہ ہیں، دوسروں کو بھی صحیح راستے پہ بلانے والے ہیں، اور باقی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں عبرت ناک عذاب سے دوچار کریں گے، جلانے والی آگ کا عذاب ہوگا، وہ ان کے جسم بھی جلا دے گی، وہ ان کی ہڈیاں بھی جلا دیں گی، وہ ان کے جسم کے اندرونی اعضاء بھی جلا دے گی، وہ ان کی کھوپڑیاں بھی جلا دیں گی، جو ان کی زبانیں اتنے 7 گز لمبی ہیں یہ بھی جلا دیں گی، وہ ان کے دماغ کے اندر جو فتور بھرا ہوا ہے، تکبر اور رونت ہے، اللہ رسول کی بغاوت ہے، ان کے دماغ بھی جل جائیں گے، ان کے دلوں میں جو اکڑ
بری ہوئی ہے، نفرت بری ہوئی ہے، وہ بھی جل جائیں گے، اور وہ پیٹ کا جہنم حرام کھا کھا کے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، اس پیٹ کی انتڑیاں بھی جلا دی جائیں گی، جان نہیں نکلے گی، عذاب بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ذالک بما قدمت یداک، ہم نے ظلم نہیں کیا، تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا مل رہی ہے۔ ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں، ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں، تو کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ آج بجلی مہنگی، کل بھینس مہنگی، آج یہ چیزیں شارٹ ہیں، کل وہ چیزیں شارٹ ہیں، آئے دن نئی مصیبتیں کیوں ہیں؟ تو نے دین محمد کو چھوڑا ہے، تو نے دین محمد کو چھوڑا ہے، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرتے، نہ اللہ تعالیٰ بے انصافی کرتے ہیں، نہ رب تعالیٰ کسی کو کار مذلت میں اور جہنم میں پھینکتے ہیں، جب تک اس کے اوپر ریٹ مکمل نہیں ہو جائے گی، اپنے جرم کا اقرار نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے ہاتھ کڑی نہیں لگائی جائے گی۔ پہلے اپنی صفائی میں جو پیش کرنا ہے پیش کر لے، جب ساری صفائیاں ختم ہو جائیں گی اور گوائیاں اس کے خلاف مکمل ہو جائیں گی، پھر رب تعالیٰ اسے ایسی جہنم میں پھینکیں گے جہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ گمراہی سب سے بڑی جہالت ہے، اور گمراہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا گمراہی ہے، بدعات میں پھنسے رہنا گمراہی ہے، حرام کھانا گمراہی ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکہ دینا گمراہی ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا گمراہی ہے، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا گمراہی ہے، ظلم و زیادتی کرنا گمراہی ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی کرنا گمراہی ہے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا گمراہی ہے، رب تعالیٰ کی عبادت سے جان چھڑانا گمراہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے بھاگنا گمراہی ہے، شیطان کا ایجنٹ بننا گمراہی ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ کے حرام مال کھانا گمراہی ہے، حرام کام کرنا گمراہی ہے، بے حیائی، بدکاری، عریانی، فحاشی کی لت پڑ جانا، اسی دلدل میں پھنس جانا گمراہی ہے، اور جو اس گمراہی میں پھنس جاتے ہیں مرتے دم تک انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی نے 60-70 سال ایک گناہ کیا ہو، مسلسل رشوتیں لی ہوں، لوگوں کا خون نچوڑا ہو، اور پھر مرتے وقت وہ جناب 2-4 منٹ کی توبہ کر کے سارا بخشوا لے، توبہ کی توفیق بھی اسے ملتی ہے۔ جو اپنی سابقہ زندگی پہ نادم ہو اور سچے دل سے توبہ کر کے جن کا ظلم کیا ہے ان سے بھی معافی مانگے، جن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ان کا حق واپس کرے، جن کی زمینیں اپنے نام الاٹ کرائی ہیں ان کو ان کی زمینیں واپس کرے، جن کی وراثتیں کھائی ہیں ان کو وراثتیں واپس کرے، اور جن کے اوپر ظلم و زیادتی سے سارے کے سارے کاؤنٹ اپنے نام کروائے ہیں، چاہے وہ رایا پہ ظلم کیا ہے، غریب انسانوں پہ ظلم کیا ہے، غریب کسانوں پہ ظلم کیا ہے، جب تک ان سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ خوش دل سے معاف نہیں کریں گے یا ان کا حق واپس نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ بھی اس وقت معاف کریں گے جب تک انسانوں کو ظلم کیا ہوا حق واپس نہیں کرے گا، یا پھر قیامت کے دن جو بڑے بڑے نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں نا، وہ نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی،
جن کے اوپر ظلم کرتا رہا، جن کا حق مارا ہے۔ تو اللہ رب العزت گمراہی سے بھی اسے بچاتے ہیں جو خود بچنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں آیتیں ہیں، یہدی اللہ من یشاء یضل اللہ من یشاء، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتے بلا وجہ، کسی کو گمراہ بھی نہیں کرتے بلا وجہ، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے، اللہ گمراہ اس کو کرتے ہیں جو گمراہی میں پھنسنا چاہتا ہے۔ اللہ ایسے ہی نہیں کسی کو ہدایت دیتے تھے، کسی کو گمراہ کر دیتے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کسی کو ابو بکر صدیق بنا دیا، کسی کو ابو جہل ابو لہب بنا دیا۔ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ ریزن ہوتی ہے، کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، ایمان ہے، نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ابو بکر صدیق بنا کے محمد کا ساتھی عطا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کے دل میں نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، گستاخی ہے، ظلم و ستم ہے، رب تعالیٰ نے اس کے اوپر کفر کی شرک کی مور لگا کے ابو لہب ابو جہل ہی بنا دیا۔ اللہ ایسے نہیں کسی کو گمراہ کرتے، ایسے نہیں کسی کو ہدایت دیتے۔ انسان کی اپنی بھی کچھ کوششیں ہوتی ہیں، انسان کی اپنی بھی کچھ اس میں کامیابیاں یا ناکامیاں ہوتی ہیں، انسان کے اپنے بھی کچھ اس میں کردار ہوتے ہیں، کریکٹر ہوتے ہیں، انسان کے اپنے بھی کچھ اس میں اعمال ہوتے ہیں، اقوال ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی رستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اگلے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر ہدایت کے رستے پہ چلتا ہے اللہ ہدایت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، گمراہی پہ چلتا ہے اللہ گمراہی کے رستے آسان کر دیتے ہیں، پھر وہ چلتا چلتا یا جنت میں پہنچ جاتا ہے یا جہنم میں جا گرتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں رستے دکھائے ہوئے ہیں۔ مالک کسی پہ ظلم نہیں کرتے، مالک بے انصافی نہیں کرتے، تو انسان کو اپنے انجام سے ابھی سے غور کرنا چاہیے اور غفلت کی زندگی ختم کر کے صحیح معنوں میں انسان ہونے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ثانیہ اطفیہ، موڑنے والا ہے اپنی گردن کو ایک ہی طرف، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے رستے سے، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق، جلانے والی آگ کا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، کہا جائے گا یہ ہے عذاب اس کے سبب جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والے، نہیں ہے بے انصافی کرنے والے، للعبید اپنے بندوں پر۔ صدق اللہ العظیم۔